سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں ان آیات میں ان حالات کی حین نزلت الاحزاب، جب دشمن کی جماعتیں جمع ہو کے مدینے پاک میں چڑھائی کی، والمسلمون محصورون، اور مسلمان جو تھے گویا وہ محصور ہو گئے، حصار میں آ گئے کہ ہر طرف دشمن کی فوج ہے. فی غایت الجہد والضیق، انتہائی مشقت اور تنگی میں پڑ گئے کہ ہر طرف محاصرہ ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرہم، اور اللہ کے پیغمبر بھی ان کے اندر موجود ہیں. اسی حالت میں ان پر ابتلاء آیا، امتحان آیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا دیے گئے، ہلا ڈالنا سخت. ان حالات میں اب نفاق جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، کھوٹ تھا، منافقت تھی، اب وہ خاموش نہ رہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے. اب بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں نہ، سوچتے ہیں کہ جی مسلمانوں پہ یہ مصیبت آ گئی، یہ آ گئی. دیکھو اللہ کا نبی موجود ہے اور مسلمانوں پہ اتنا بڑا امتحان، یہ اللہ کا نظام ہے. اس کے نظام کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا اور اس میں کوئی دخل بھی نہیں دے سکتا. وہ قادر ہے، مختار ہے، مالک ہے، فعال لما یشاء ہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، اس کی حکمت ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی خود موجود ہیں. اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی شان ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم دعائیں کر رہے ہیں، وہی اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کم دعائیں کی ہوں، لیکن امتحان ہے، آگے اس کا فیصلہ ہے. اللہ آزمائش کرتے ہیں اپنے لوگ. بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتے ہیں
اس کا محبوب ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ تکلیفیں آتی. اور تکلیفیں اور مصیبتیں آنے کے یاد رکھیں 3 وجوہات ہوتے ہیں. ایک تو مصیبت اس لیے آتی ہے کہ ہمارے گناہ ہیں، ذنوب ہیں، نافرمانیاں ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے. کہ جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک میٹر ہے، ایک بارڈر ہے، جب اس سے کراس کریں گے تو پھر صاف بات ہے کہ عذاب آئے گا. جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ عذاب آ جائے، ہم ہلاک ہو جائیں اور ہم میں اچھے لوگ بھی ہوں، اللہ والے بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، باسا پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ نعم اذا کثر فیہم الخبث، کہ جب گناہ اور بے حیائی بڑھ جائے گی تو اللہ کے عذاب آ جائیں گے، پھر اچھے بھی ساتھ رگڑے جائیں گے. قیامت والے دن اچھوں کی اچھی جزا ملے گی، بروں کو برو سزا ملے گی، لیکن اس وقت سب کا رگڑا ہو جائے گا. اسی لیے یاد رکھیں کہ عذاب کب آتے ہیں؟ کہ جب کفر ہے، عصیان ہے، نافرمانی ہے، اور حد سے آدمی گزر گئے. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیوں عذاب آیا؟ اللہ کا قرآن موجود ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مولا آپ جانتے ہیں میں نے اپنی قوم کو ہر ہیلا آزما لیا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میرا مولا آپ اب ان کو بس ہلاک کر دیں. اب اگر یہ زندہ رہیں گے انتظرہم یضلوا عبادک، تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں. اور میرے مالک میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ 950 سال میں نے دعوت دی ہے، دین پہنچایا ہے، ان کی جو نسل ایک ختم ہوتی ہے، جو دوسرے آتے ہیں وہ پہلے سے بھی بدتر ہیں. میرا تجربہ یہی کہتا ہے وَلَن تَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اب ان کی اولادیں بھی جو ہوں گی وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گے، لہذا اب ان کو ختم کر. لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اب زمین پہ کافروں کی ایک گھر بھی باقی نہ رہے. تو جب کفر حد سے بڑھ گیا، جب جرائم حد سے بڑھ گئے، قوموں نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو آ کے مارا، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتے اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے. پھر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر کیسا عذاب آیا؟ ایک فرد بھی نہیں بچا ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں. بیٹا باہر ہے وہ بھی ختم. تو عذاب آتے ہیں کفر اور گناہوں کی سبب سے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا. کیوں آیا؟ کہ جب وہ گناہ میں پڑ گئے، لڑکوں سے بدفعلی کے جرم میں مبتلا ہو گئے، حدود سے نکل گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے دروازے پہ پہنچ گئے کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو.
پھر ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے مٹا دیا، اور آج تک وہ جگہ موجود ہے جہاں عذاب آیا تھا قوم لوط پہ، اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی وہ جو دریا ہے، سمندر ہے، اس میں اب بھی کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو بہرحال بات سمجھیں کہ عذاب آتے ہیں، جیسے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کبھی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا مگر ہمارے گناہ اس کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب جب عذاب آ جاتے ہیں، عذاب تو آیا ہمارے نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس میں اللہ والے بھی ہیں، ان پہ بھی آ گیا، کیوں؟ ان کی شان بلند ہو گئی کہ امتحان ہو گیا، رفع درجات ہو گئی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو محبوب رکھتے ہیں، اس کو فوراً تکلیف آ جاتی ہے، بخار آ گیا، بیمار ہو گیا، پریشانی آ گئی، تاکہ گناہ اس کے دھلتے جائیں ساتھ ساتھ، اور جب میری دربار میں آئے تو پاک صاف ہو۔ تو کبھی درجات بڑھانے کے لیے بھی امتحان آتے ہیں، کبھی گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی امتحان آتے ہیں، اور کبھی مجرموں کو فنا کرنے کے لیے بھی عذاب آتے ہیں۔ عذاب ایک قسم کا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی عذاب آئے، نہ آئے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام رہ نہیں آیا عذاب۔ یہ نہیں ہوتا ہم کہیں کہ دیکھو جی کافروں نے ایسا کیا، بس کل مر جائے۔ حضور پاک کی گستاخی کی ہے لہذا برباد ہو جائے، یہ باتیں اللہ کا نظام ہے، وہ چاہے تو کل پکڑ لے، چاہے تو 1000 سال نہ پکڑے۔ فرعون کو دیکھیں کتنی مدت تک عذاب، تو عذاب بیماری بھی نہیں آئی۔ نمرود ہے، قارون ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے لیے 1000 سال بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے لیے یہ دنیا اور اس کی چیزیں بہت ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ بتاؤ دنیا قریب، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا قیامت قریب ہے، کیوں؟ ہمارے لیے ہے نا 6000 سال گزر گئے جی، پتہ نہیں کب ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، سب برابر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 1000 سال، 10,000 سال، 20,000 سال۔ تو اس لیے اب دیکھیں گے خاتم الانبیاء خود موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، مہاجرین و انصار موجود ہیں، لیکن دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، حصار ہے، اندر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اندر نہیں آ سکتے، مسلمان بھی تو باہر نہیں جا سکتے۔ اچھا، اگر وہ لوٹنا چاہیں ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں، لیکن مسلمان کیسے نکلے؟ یہاں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ جب زور پڑا، امتحان آیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اب کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بچے الگ ہیں، مرد الگ ہیں، ہر وقت کھٹکا ہے، رات ہے، دن ہے، کب دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر جو منافق ملے ہوئے تھے نا مسلمانوں سے، وہ برداشت نہ کر سکے، ان کا نفاق کھل گیا۔ تو یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ کھوٹے اور کھرے کو، جیسے مثال مشہور ہے نا، آدمی مصیبت ہے، وہ کہتا ہے یار مصیبت تو آئی ہے لیکن دوستوں دشمنوں کا پتہ چل گیا، کون دوست ہے کون دشمن ہے، مصیبت پڑی تو پتہ لگا۔ تو اس وقت بھی جو امتحان آیا، اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے ہلا دیا ہے نا چیز کو، جیسے ہلانا ہوتا۔ زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا ہلا دینا، کہ اسی لیے کہتے ہیں زمین میں زلزلے آتے ہیں، زلزلہ آئے تو بلڈنگیں نہیں برداشت کر سکتی، بندہ کیا برداشت کرے گا؟ تو بالکل تھر تھر آ گئے، لیکن فائدہ بھی ہو گیا کہ منافق کھل گئے۔ اس لیے قرآن پاک نے ان آیات میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اب منافق کہنے لگے ابھی دیکھو جو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ کہاں ہے بھائی؟ معلوم ہوتا ہے دھوکہ ہے، کوئی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اما المنافق فنجم نفاقہ والذی فی قلبہ شبہۃ او حسکۃ لضعف حالہ فتنفس بما یجدہ من الوسواس فی نفسہ لضعف ایمانہ وشدۃ ما هو فیہ من ضیق۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مختلف حالات تھے۔ جو منافق تھے فنجم نفاقہ، ان کا تو نفاق کھل کے ظاہر ہو گیا، اور بعض ایسے تھے منافق تو نہیں تھے لیکن ایمان کمزور تھا، ان کے اندر ضعف تھا، ان کے دلوں کے اندر بھی ایسے ایسے وساوس آنے لگے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا ایمان کمزور ہے اور سختی زیادہ ہے۔ وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يعني المدينة كما جاء في الصحيح أريد في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها حجر فإذا هي يثرب وفي لفظ المدينة۔ اور بعض کہنے لگے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت کہنے لگی کہ یا اہل یثرب، مدینے والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یثرب جو ہے یہ مدینہ کا نام تھا زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میرے آقا کے جانے سے پہلے یہ جگہ جو تھی اس کا نام یثرب تھا، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اریت فی المنام، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میں نے کہاں ہجرت کرنی ہے، تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ایک ایسی زمین ہے جو بین حرتین، دو حروں کے درمیان میں ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ انہا حجر، وہ مقام حجر ہے، لیکن وہ مقام حجر نہیں تھا بلکہ فاذا ہی یثرب، وہ مدینہ منورہ ہے۔ وفی لفظ المدینہ اما الحدیث الذي رواه الامام احمد حدثنا ابراہیم بن مہدی قال حدثنا صالح بن عمر عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمى المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ تعالی انما هي طابة تفرد به الامام احمد۔ ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت برا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اب کوئی اگر مدینے کو یثرب کہے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ اب تو مدینہ ہے نا، یثرب تو جاہلیت میں تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ یثرب ہے تو توبہ کرے، انما ہی طابۃ، انما ہی طابۃ، یہ مدینے کی سرزمین جو ہے اب یہ بڑی محبوب اور بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ یثرب تو زمن ہے جاہلیت کا نام تھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے نقل فرمایا وفی اسنادہ ضعف واللہ اعلم، لیکن اس کی سند کے اندر راوی ضعیف ہے۔ ویقال انما کان اصل تسمیۃ یثرب برجل نذرها من الامالیک یقال له یثرب ابن عبد ابن مہالی، مہلائیل ابن اوس ابن املاک ابن لاوذ ابن ارم ابن سام ابن نوح قالہ السہیلی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ اس جگہ کو یثرب کیوں کہا جاتا تھا کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام جو ہے وہ یہاں اترا تھا، اس کا نام یثرب تھا، جس کی وجہ سے اس کو یثرب کہا گیا، اور وہ امالیک میں سے تھا، یثرب ابن عبید ابن مہلائیل ابن اوس ابن املاک ابن لاوذ ابن ارم ابن سام ابن نوح۔ قال السہیلی وقال وروى عن بعضهم انه قال ان لها في التوراة 11 اسما
اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ تورات کے اندر مدینہ منورہ کے 11 نام اللہ نے لکھے ہیں، کیونکہ جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنی شان زیادہ ہوتی ہے اور عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے اس مقام کو کعبہ بھی فرمایا ہے، مسجد الحرام بھی فرمایا ہے، مکہ بھی فرمایا ہے، بکہ بھی فرمایا ہے، ام القریٰ بھی فرمایا ہے، مسجد الحرام بھی فرمایا۔ تو جتنی نام زیادہ ہوتے ہیں عظمت زیادہ ہوتی ہے، شان زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے میرے اللہ کے ہزاروں نام ہیں، لیکن صحیح روایات کے اندر 99 نام ہیں جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں، ورنہ علماء نے کتابوں میں 1000 2000 3000 تک بھی نام لکھے ہیں۔ تو فرماتی ہے کہ تورات میں مدینے کے 11 نام لکھے ہوئے تھے۔ المدینہ تو ایک نام یہ ہے، وَتَابَتَا وَطَيْبَتَا مِسْكِينَتَا جَابِرَتَا وَالْمُحَبَّةَ وَالْمَحْبُوبَةَ وَالْقَاسِمَةَ والمجبورة والأضراء والمرحومة، یہ سارے نام جو ہیں مدینہ منورہ کے نام ہیں جو تورات میں ہیں۔ اس کا نام تابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، مسکینہ بھی ہے، جابرہ بھی ہے، محبہ بھی ہے، محبوبہ بھی ہے، قاسمہ بھی ہے، مجبورہ بھی ہے، اضراء بھی ہے، مرحومہ بھی ہے۔ وعن كعب الأحبار قال إنا نجد في التوراة يقول الله تعالى، حضرت کعب بن الاحبار سے بھی ایک قول ہے، فرماتے ہیں ہم نے تورات میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی مدینے کو مخاطب فرما کے فرماتے ہیں، یا طیبۃ و یا تابۃ و یا مسکینہ لا تقلل القنوز ارفع حاجرک علی احاجر القرى۔ اللہ نے فرمایا تابا اے مسکینہ لا تقلی الکنوز، اپنے خزانوں کو تو باہر مت نکال، میں تمہیں ایسے اونچا کر دوں گا ہجرت کی وجہ سے جیسے مقام قرا کو میں نے اونچا کر دیا ہے، یعنی جیسے ام القرا کو۔ تو یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ جو ہے، اللہ آپ کو ہم سب کو تمام مسلمانوں کو زیارت نصیب فرمائے، اور زیارت بھی مقبولہ ہو، جو اللہ کے ہاں قبول ہو، ایسی زیارت نصیب ہو جس میں ادب ہو، حیا ہو، عشق ہو، تمنا ہو، تڑپ ہو۔ ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ آئے، بادشاہ مراد کے بارے میں لکھا ہے تاریخوں میں، جب وہ مدینہ منورہ آئے ترکیہ سے ریلوے ٹرین، باقاعدہ ٹرین چلتی تھی مدینہ منورہ تک، گاڑی آتی، اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ جب میں اسٹیشن پہ اتروں تو میرے پاؤں میں بھی زنجیر ڈال دیں اور میرے گلے میں بھی رسا ڈالیں اور میرے بازو بھی باندھ لیں اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لے جائیں محمد مدنی کے روضے پر، کہ میں مجرم ہوں، میں کیسے جا کے کھڑا ہو جاؤں سامنے۔ تو جیسے مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے مجھے ایسے پیش کریں، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ اسی لیے حضرت روم نے فرمایا تھا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ انہوں نے کہا محمد مدنی اگر 1000 دفعہ میں عرق گلاب سے اور عرق مشک سے اپنی زبان کو دھو ڈالوں نا، پھر بھی تیرا نام لیتے ڈر لگتا ہے کہ میری زبان گندی ہے اور تیرا شان بڑا پاک ہے، کہ اس پاک نبی کا ناپاک زبان سے نام کیسے ہو۔ اسی لیے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ عشق رسول میں روتے رہے، تڑپتے رہے،
اسی میں موت آئی، لیکن مدینہ منورہ جانے کی ہمت نہیں کی کہ کیسے جائے۔ یہ تو عام بات ہے نا، یہ تو ہم نے بھی دیکھا اپنے دور میں، جب بچے تھے ہم پڑھتے تھے، تو اس دور میں بھی جو علماء تھے، جو فضلاء تھے، جو مشائخ تھے، اولیاء اللہ تھے، عباد صالحین تھے، اللہ کے محبوبین تھے، جب وہ پہنچتے تھے مقام بیر علی پہ، جہاں اب تم احرام باندھتے ہو، یوں سمجھ لو ذل حلیفہ بھی نام ہے، بیر علی بھی نام۔ تو جب یہاں جاتے تھے اور قافلے ہوتے تھے اونٹوں پر، اس مقام پہ جب جاتے تھے تو سب اتر جاتے تھے سواری سے، اور پاؤں سے جوتا بھی نکال لیتے تھے، ننگے پاؤں یہاں سے مدینے جاتے تھے کہ بھئی اب حضور کا روضہ آ گیا ہے، میں اونچا کیسے بیٹھوں۔ اب تو جناب روضے کے اونچا کیا 20 منزلہ 100 منزلہ بلڈنگیں ہو گئی، روضہ شریف نیچے ہے، میاں بیوی اوپر سوئے رہے ہیں۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا ادب والی۔ میں نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، سب جائز ہے، لیکن جائز ہونا الگ بات ہے، ادب ہونا الگ بات ہے۔ بات کو سمجھا کریں، ایک ہے جائز، بالکل جائز ہے، آپ 200 منزلہ عمارت بنا لیں، جائز ہے۔ اور پھر جب اتنے حجاج آئیں گے کہاں رہیں گے، مجبوری بھی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بھی عمرہ ہے نا، ابھی تو آج یکم رجب ہے، اور امام کعبۃ اللہ کے دروازے پہ چلے گئے جہاں حج میں جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کی رحمت سے اسلام تو بڑھے گا، اسلام انشاءاللہ مٹے گا نہیں، اسلام بڑھے گا۔ الحق کو یعلو، حق حق ہوتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے، کبھی حق دب نہیں سکتا۔ تو ایک ہے جائز ہونا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ جائز ہے، میں نہیں کہتا کہ ناجائز ہے۔ آپ بلڈنگیں بنائیں، آپ جناب وہاں 5 سٹار ہوٹل بنائیں، 7 سٹار ہوٹل بنائیں، اللہ اکبر، لیکن ایک ہے عشق رسول۔ دعا کر اللہ ہمیں نصیب کر دے، دل سے، آج تو دل سے دعا مانگ لو کہ اللہ ہمیں حضور کا عشق نصیب کروا دے۔ رحمت دو عالم کی محبت کا قطرہ کوئی نصیب ہو جائے۔ میں نہیں کہتا میرا بھائی کہ جائز نہیں ہے، لیکن ایمان سے کہیں، عاشق ایسا کرتا ہے کہ محبوب چٹائی پہ سوتا ہو اور عاشق بستر اور پلنگ پہ لیٹتا ہو سکتا ہے؟ وہ یار ایک ماں برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا بچہ جو ہے وہ تو بستر پہ سوئے، میں نیچے سو جاؤں۔ اگر رات کو بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کو وہ ادھر سلائے گی جو کپڑے ٹھیک خشک ہیں، اور جو کپڑے گیلے ہو گئے ادھر خود لیٹ جائے گی، میرے بچے کو سردی نہ لگے۔ تو یار ایک ماں کو اتنا تڑپ ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ بھلا محبت ہے اس کی کہ ہم کتابوں میں پڑھیں کہ حضور چٹائی پہ سوتے تھے اور پوری چٹائی کا داغ میرے مدنی کے بدن مبارک پہ بن جاتا تھا، اور ہم 5 سٹار ہوٹلوں میں 6 فٹ موٹے گدے پہ سوئے ہوئے ہوں۔ چھوڑیں، وہ جائز ہے، ہاں سب جائز ہے، جائز تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں سواری پہ چڑھنا کو ناجائز جائز ہے، لیکن امام مالک تو نہیں چڑھا، اتنا بڑا امام، امام دار الہجرہ، وہ فرماتے تھے میں سواری پہ کیسے چلوں، یہاں حضور کے قدم آئے ہوں اور میری سواری گھوڑے کے قدم آئے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اب یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو عشق کی بات ہے۔
یہ تو محبت کی بات ہے، بس خدا کرے کہ آپ کو عشق اور شرک میں فرق کرنا آ جائے۔ شرک الگ چیز ہے، بدعت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ اتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن مدینے آتے ہوئے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کیسے آئیں۔ اب تو میرا بھائی یعنی بے ادبی کی حد ہو گئی ہے کہ گانے سن رہے ہیں، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، مدینہ شریف آ گیا ہے، اور جی وہ دیکھو روزہ بھی، اور سگریٹ بھی ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ۔ ایسا بے ادب آدمی میں نے نہیں دیکھا دنیا میں۔ روضہ رسول کے نیچے کھڑے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ روضہ رسول کے نیچے کھڑا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور صادق محمد صادق الامین کے روضے پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو کہ اصل میں جاہلیت میں تھا یثرب۔ یثرب کہتے ہیں نعوذ باللہ عیب والی جگہ۔ اور اس شہر میں اتنی وبا تھی، اتنی بیماری تھی کہ لوگ جب آتے تھے مدینہ منورہ کے لیے تو اس کے حدود پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہاں 3 دفعہ گدا کی طرح آواز نکالتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ ایسا کرے گا اس کو بیماری نہیں ہوگی، اور جو ایسا گدا کی طرح آوازیں نہیں نکالے گا جائے گا بیمار ہو جائے گا۔ کافر ہیں، جاہل ہے، عقیدہ ہے نا۔ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ پاؤں میں گھنگرو ہیں، گلے میں لوہا ہے اور ناچ رہا ہے اور جھومر کھیل رہا ہے، کیوں پیر صاحب کو راضی کر رہا ہے؟ قبر والا پیر بھی گھنگرو سے راضی ہوتا ہے۔ اچھا پیر ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی گھنگرو کی آواز اچھی لگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ باجے جو ہیں یہ مزامیر شیطان ہیں، یہ تو شیطانی زیور ہیں۔ وہ کیسا پیر ہے جس کو گھنگرو اور موسیقی اور گانے والوں کی قوالیاں اور گانے والی عورتوں کے گانے اچھے لگتے ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے کہ مجاور جو آئے بعد میں ان میں نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ علم ہے، نہ حدیث ہے۔ ان کو قرآن آئے تو مزار پہ بیٹھ کے قرآن پڑھوائیں، ان کو حدیث آئے تو حدیث کا مدرسہ کھولیں۔ انہوں نے یہ ہیلا بہانہ بنایا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیا کریں، آج قوالی ہوگی، آج سما شریف ہوگا، آج فلاں مغنیہ آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کرے گی، آج مزار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا جائے گا، آج جناب پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی، آج سونے کا دروازہ لگایا جائے گا، تاکہ رونق رہے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، مال تو لینا ہے نا، پیسہ تو لینا ہے نا کسی طرح۔ اب یا تو وہ عالم ہوتے کہتے بھائی نہیں اولیاء اللہ کی مدار ہے، قرآن کے مدرسے بناؤ، حدیث پڑھاؤ، یہاں رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شور ہو۔ انہوں نے تو نماز ہی نہیں پڑھنی تو قال قال رسول اللہ کون پڑھے گا؟ اس لیے انہوں نے انتظام کیا کہ ایسے حالات پیدا کر دو کہ نہ ہمارے گناہوں پہ کسی کی نظر پڑے اور نہ آمدنی میں کمی ہو، اور جتنے میلے زیادہ اتنے لوگ زیادہ، جتنے لوگ زیادہ اتنا مال زیادہ۔ 2 لاکھ آدمی جو آ جائے عرس شریف پہ 10-10 روپے بھی دے دے، کتنے بن گئے؟ جو ہے یہ افضل وبا
تھی، یعنی یہاں تو بیماریوں کا گھر تھا، گڑھ تھا بیماریوں کا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب میرے محبوب ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے ہیں، سارے صحابہ بیمار ہو گئے۔ بی بی عائشہ آئی حضرت بلال کی عیادت کے لیے، دیکھا بلال رو رہا ہے اور بد دعائیں کر رہا ہے کہ اللہم لعن الکفرۃ الفجرہ، اللہ مکے کے کافروں پہ لعنت بھیج جنہوں نے ہمیں رحمت کی جگہ سے نکال کے عذاب کی جگہ بھیج دیا۔ ہم سب بیماروں میں پڑے۔ بی بی عائشہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں اور بد دعائیں دے رہے ہیں کافروں کو کہ اللہ ان پہ قہر کرے جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا۔ اب بی بی عائشہ حضور کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضور اگر ابو بکر کا یہ حال ہے اور بلال کا یہ حال ہے، باقی صحابہ کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے مکے کی محبت ڈالی، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ وانقل الوباء الی الجحفۃ، میرا اللہ اس سرزمین میں جتنی بیماریاں ہیں، جتنی جفائیں ہیں، جتنی وبائیں ہیں، ان کو مدینے سے نکال کے جحفہ کی طرف بھیج، میرے مدینے کو پاک کر۔ یہ وہی موقع ہے جب میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ سے، آپ نے فرمایا مت گھبراؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی یہ انگلی جو ہے، انگلی شہادت والی انگلی جو ہے، سباب اس کو لے لو اور ایسے زبان پہ رکھو، اپنی لب لگاؤ اور اس مدینے کی مٹی پہ ہاتھ رکھ دو، اور ہاتھ لگانے کے بعد جتنی مٹی آ جائے اس کو چاٹ لو اور ساتھ پڑھ لو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بازنا اللہ یشفی سقیمنا۔ یا اللہ ہم اپنی لب استعمال کرتے ہیں، نبی کے مدینے کی مٹی استعمال کرتے ہیں، لیکن شفا دینے والا تو ہے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے۔ سب صحابہ نے استعمال کیا تو شفا ہو گئی۔ وہ ارض الوبا جو تھا وہ تابہ بن گیا، وہ ارض الوبا جو تھا وہ طیبہ بن گیا، وہ ارض الوبا جو تھا وہ مدینہ بن گیا، وہ ارض الوبا جو تھا وہ محبوبہ بن گیا، وہ ارض الوبا جو تھا وہ مسکینہ بن گیا۔ اللہ نے وہ شان دے دی، اتنا اونچا کر دیا مدینے کو کہ آدمی حج پہ بھی آتا ہے، حج میں مکے کا نام نہیں لیتا، پوچھو تو کہتا ہے سائیں مدینے جا رہے ہیں، حج تو مکے میں ہوتا ہے، لیکن نام مدینے کا لیتا ہے۔ اللہ نے محبت زیادہ ڈال دی ہے مدینے کی، اللہ نے حضور کی دعا منظور ہو گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کا پہلا نام یثرب ہے۔ اب آدمی کبھی مدینے کو یثرب نہ کہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جب بھی کہیں مدینہ منورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ رکھے۔ اور بعض علماء تو کہتے تھے مدینہ المدینۃ المنورۃ زادہ اللہ شرفا و بہاء، اللہ اس کی عزت میں، اللہ اس کی عظمت میں، اس کی شان میں اور بھی اضافہ کر۔ اور یہ ایسی سرزمین پاک ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ نبی کے جانے سے پاک کیا ہے، اور ایک دفعہ قیامت سے پہلے پھر اللہ مدینے کو پاک کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یرتجف ارض المدینۃ، مدینے کی زمین میں ایسے زلزلہ آئے گا، جتنے منافق ہیں، کافر ہیں، دشمن ہیں، اللہ ان کو نکال کے مدینے سے باہر پھینک دیں گے۔ اور اب یہ سرزمین ایسی شان والی بن گئی ہے کہ دجال ہر جگہ جائے گا لیکن مدینے میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔
حضور نے فرمایا لا انقا بہا الملائکہ، مدینے کی سرحدوں پہ فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے، دجال آئے گا تو اس کو موڑ دیں گے مار مار کے کہ ادھر داخل نہیں ہو سکتے، یہ مدینہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ اور حضور پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ ان ابراہیم قد مکہ تھا، تیرے خلیل نے مکے کے لیے مانگا، تیرا حبیب مدینے کے لیے مانگتا ہے، اللہ اس کے سا میں برکت دے، مد میں برکت دے، ہر چیز میں برکت دے، اور مدینے منورہ سے بھی دوہری برکتیں عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، آج بھی جو مسلمان مدینے میں موجود ہیں ان سے اندازہ لگا لیں کہ اگر مکے میں رہتے ہوئے 40 کلو کی ضرورت ہو تو مدینے میں 20 کلو میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں ڈال دی ہیں، وہ شان بنا دیا ہے مدینے میں۔ اور حضور نے فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا، میرا اللہ میں بھی مدینے کو دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ٹکڑا ہے میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، جیسے تیرا گھر حرم ہے مدینے کو بھی حرم بنا دے۔ تو یہ شان ہے، اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ تورات میں بھی اس کے نام آئے ہیں اور کتابوں میں بھی اس کے نام آئے ہیں، لیکن بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں مدینے کو بھی شرف کیوں ملا ہے کہ میرے محمد نے ڈیرا لگا دیا۔ مکاں کو مکین سے ہے شرف اسد، کسی جگہ کو شرف ملتا ہے رہنے والے سے، جب اللہ نے وہاں رہنے کے لیے حبیب کو بھیجا تو پھر مدینے کو اونچا کر دیا، اس کی شان کو اونچا کر دیا ہے۔ اور اس لیے حضور کی ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا من استطاع منکم من یموت فی المدینۃ فلیستطع، آپ نے فرمایا تم میں جو بندہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے، کوشش کرو کہ موت مدینے میں آئے۔ کیسے کوشش کریں؟ ڈیرا لگا لو بس، نہ نکلو، بیٹھ جاؤ مدینے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو میرے عزیز، وہ کتنے شان والے مسلمان ہوں گے کہ قیامت والے دن حضور فرماتی ہیں سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارک میں سے اٹھوں گا، حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، ثم آتی علی البقیع الغرقد، پھر مدینے کے قبرستان جنت البقیع پہ آؤں گا، سارے صحابہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، مدینے والے کھڑے ہو چکے ہوں گے، پھر مکے والوں کی انتظار کروں گا۔ یہ کیسے شان والے ہیں مکے مدینے والے کہ ان دونوں کو لے کے میں خود میدان حشر میں جاؤں گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی شفاعت نصیب کر۔ اللہم ارزقنا شفاعت رسولک محمد، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں اور کوشش کریں۔ میرا بھائی یاد رکھو، سال میں ایک دفعہ مدینہ جاؤ، 2 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ جاؤ، لیکن ادب سے جاؤ، حیا سے جاؤ، باوضو جاؤ، سگریٹ وگریٹ یہ شیو ویو سب چیز چھوڑ کے، غسل کر کے، پاک کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، متواضعاً متذللاً بڑے ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو عالم کی مسجد میں جائیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں، اور جتنا دیر اللہ مدینے میں نصیب کرے بس زبان پہ درود ہو یا قرآن ہو، باقی سارے وظیفے چھوڑ لیں، جتنا دن مدینے میں رہنا ہے بس درود پڑھتے رہیں، اور چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے گالی گلوچ، بے ادبی، بد کلامی، گناہ والی بات، شرم، گندی باتیں بالکل زبان سے بند کر دیں۔ ایک دفعہ تو حیا اور ادب سے زیارت کر کے دیکھیں کہ پھر مدینے کی زیارت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو جیسے جاتے ہیں بدھو جیسے گئے اسی طرح گھر کو لوٹ آئے۔ دوست بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں، گپیں لگ رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، کیسٹیں چل رہی ہیں، سگریٹیں پھونکی جا رہی ہیں، راستے پہ ہوٹلوں پہ کھڑے ہیں جیسے پکنک منا رہے ہوں۔ نہ ادب ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے،
نہ محبت ہے، نہ تواضع ہے، نہ عاجزی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، آ گیا پڑھ لیا نہیں پڑھا۔ بس آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں ادب سے حاضری نصیب فرما دے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اگر ایک عورت نے مدینے سے احرام باندھا ہے، یعنی نیت کی ہے، احرام تو عورت کا ہوتا کوئی نہیں، نیت ہوتی ہے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اگر اس کو حیض آ گیا، اب ایک حل ہے کہ آپ مکے میں رہیں، فلائٹ کو چھوڑ دیں، سیٹ تبدیل کرائیں، جب پاک ہو جائیں عمرہ سے فارغ ہو کے آپ مکے جائیں۔ آپ مکے سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک پاک نہ ہوں۔ کیا ہے، جہاز کی سیٹ تبدیل کرانے میں کون سا کوئی آسمان ٹوٹ جائے گا؟ ایک ہفتہ اور مکے میں رہنا مل جائے گا، گناہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی حل نہ ہو تو اس کے پھر دو راستے ہیں کہ آپ عمرہ چھوڑ دیں، دم دے دیں، بال کٹوا دیں، لیکن آپ کے ذمے عمرہ بھی رہے گا، واپس آگے جب اللہ موقع دے آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا کہ یہ عمرہ آپ نے جو چھوڑا ہے یہ آپ کے ذمے ہو گیا۔ اور ایک آخری صورت بھی علماء نے لکھی ہے کہ اسی حال میں عمرہ کر لو جو تمہارا حال ہے، 2 دن رہتے ہیں انتظار کرو، غسل کرو، پیڈ ویڈ باندھ کے عمرہ کر لیں اور دم ادا کر دیں، کیونکہ آپ نے ناپاکی کے دنوں میں عمرہ کیا۔ ہر حال میں عمرہ کر کے جائیں، اب بال کٹائیں، کیونکہ جب تک آپ عمرے سے نہیں نکلیں گی آپ تو اپنے خاوند پہ بھی حلال نہیں ہیں، آپ تو احرام میں ہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جب چاہا رومال باندھ لیا، جب چاہا کھول دیا۔ میرے پاس موبائل کی دکان ہے، میں لوگوں کو گانے کے بجائے قرآن فیڈ کر دیتا ہوں، یہ بھی بیٹا غلط ہے۔ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ گھنٹی کے قائم مقام رکھا جائے۔ پہلے مولویوں نے قرآن رکھا تھا مردوں کے لیے، تم نے موبائل کے لیے رکھ لیا ہے۔ بالکل ناجائز ہے۔ اگر اس میں قرآن فیڈ ہے اور آپ لیٹرین میں بیٹھے ہیں اور کال آ گئی تو قرآن وہی شروع ہو جائے گا۔ اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی کوئی ہے؟ آپ صاف گھنٹی رکھیں، بس میوزک نہ رکھیں۔ اگر آدمی نے عمرے کے ارکان تو پورے کر لیے، بال منڈانے سے پہلے اگر خوشبو لگ جائے فوراً دھو ڈالے، نہیں دھویا ہے تو بہرحال صدقہ کر دے، آئندہ احتیاط کرے۔ اتفاق سے لگ جائے تو فوراً دھو ڈالیں آپ۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کر لینے کے بعد، صفا مروہ دوڑ لینے کے بعد اپنے بال کینچی سے یا سیفٹی سے صاف کر لے، بالکل جائز ہے، کوئی بات۔ اب تو اس نے احرام سے باہر نکلنا ہے، چاہے کوئی اور نکالے یا خود نکل لے۔ بہرحال جو طلباء یا علماء اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ باقی ہمیں ذاتی طور پر یاد رکھیں کہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں نہ سیاسی تبصرے کا حق ہے اور نہ تحقیق ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، جیسے آپ اخباریں پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا ظالم اور مظلوم کا۔ عورت حیض
کے دوران طواف کر سکتی ہے، جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی طواف کیسے کر سکتی ہے؟ بھائی یہ تو کامن سینس ہے۔ تمہارے اپنے ملک میں عورت کو اگر حیض ہو مسجد میں جاتی ہے تو یہاں اللہ کے گھر میں جو چاہے کرتی پھرے۔ جب اس کا مسجد الحرام میں داخلہ منع ہے طواف کیسے کرے گی؟ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ واجب الطواف کر سکتی ہے، وہ تو حالت حیض میں ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ الوداعی طواف عمرے والوں کے لیے یاد رکھو واجب ہے ہی نہیں، کرو کرو نہ کرو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر واجب بھی ہو اور عورت کو حیض آ جائے تو واجب معاف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی قوالی کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ کیا وضاحت فرمائیں؟ یعنی کہ اس کے راگ رنگ کتنے ہوتے ہیں؟ آخر وضاحت سے کیا مراد ہے؟ اگر قوالی تمہاری ساز اور باجے گاجے کے ساتھ ہے تو 100% حرام ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جتنے آلات موسیقی ہیں یہ مزامیر من مزامیر الشیطان، یہ شیطان کے آلات ہیں۔ دور سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور اس وقت تک رکھی جب یقین ہو گیا کہ اب یہ آواز نہیں آئے گی۔ تو یہ کہا اگر کوئی نعت خوان ہے اچھی آواز میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، توحید پہ نظم پڑھ رہا ہے، صحابہ کی مدح کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ جناب سر ہے، تال ہے، راگ ہے، رنگ ہے، تبلچی ہے، یہ جناب فلاں آلہ ہے، یہ فلاں آلہ ہے، اور اس پہ قوالی شریف ہو رہی ہے، وہ شریف نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر ہم جدے سے حج کے لیے آتے ہیں تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے لیے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، جدے سے آنے والا تو مسافر ہے، آپ نے تو قصر پڑھنی ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ جدے سے چلے ہیں اور عرفات تک جانا ہے تو آپ کے سفر میں تو کسی کے نزدیک شبہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہر حال میں منا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، قصر پڑھنی۔ اختلاف تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے میں رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ حنفی کہتے ہیں وہ پوری پڑھیں، باقی امہ کہتے ہیں قصر پڑھیں۔ چچا کے ساتھ بھتیجیاں عمرے کے لیے آ سکتی ہیں، بہرحال اس دور میں تو نہیں آنا چاہیے، ویسے تو محرم میں آ سکتی، لیکن آج جب باپ پر اعتبار نہیں تو چاچے کا اعتبار کیسے کریں؟ اگر عورت کا کوئی محرم نہ ہو تو عورتوں کے گروپ میں آنے کی جب اللہ نے معافی دی ہے کیوں آئے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ محرم کے بغیر تمہارا حج فرض بھی ہے تو نہ آؤ، پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، عورتوں کے گروپ میں آ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ نوجوان عورت کو تو بغیر محرم کے کبھی نہیں نکلنا چاہیے، آج کل تو فتنے کا دور ہے۔ جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، اتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں تو پھر طواف افضل ہے۔ احرام کی چادر جو ہے وہ تہبند جیسے چادر باندھتے اسی طرح چادر باندھنی، اور کیا اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے؟ جیسے لنگی باندھو، چادر باندھو، گرہ لگاؤ، اوپر پٹی باندھو، جو مرضی ہے کرو۔
احرام عمرے کا باندھ لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال کینچی سے کٹائے لیکن ٹھیک نہیں کٹے. اب مجھے کیا پتا کتنے کٹے. اگر تو سارے سر سے بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. احرام کی حالت میں جہاز کے اندر جو انہوں نے رومال دیا تھا، پرفیوم ٹیشو تھا، اس کو اگر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑا ہے تو دم ادا کریں ایک بکری، اور فوراً دھو ڈالا ہے تو پھر کوئی دم نہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، بغیر حلال کیا ہوا گوشت میں کافروں کو بیچ سکتا ہوں. حرام کا بیچنا بھی حرام ہے، یاد رکھو، چاہے کافر کو بیچو چاہے مسلمان کو بیچو. صحابی تھے نا، شراب حرام ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے خرید بیٹھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج قرآن آ جائے گا، اب اگر مجھے اجازت ہو تو میں کافروں کو شراب بیچ دوں. ان کے لیے تو آپ نے فرمایا سمن الحرام حرام، حرام چیز کو بیچو گے تو پیسہ حرام ہے. ہم آئے ہیں پاکستان سے، 6 دن مکے میں رہے، 10 دن مدینے میں، مسافر ہیں. آپ نماز الگ پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام مقیم ہے تو پوری نماز پڑھیں گے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، سر نہیں مڈایا، سر پہ کپڑا بھول کے ڈال دیا، کچھ نہیں ہوتا. میرے بیٹے نے بال کٹوائے بغیر احرام کھول دیا. بال کٹوائے بغیر احرام کھول ہی نہیں سکتا. خدا کے بندو، احرام چادروں کا نام نہیں ہے، وہ تو چادریں ہیں، لباس الاحرام ہے، وہ احرام تھوڑا ہے. احرام سے تب نکلے گا جب بال کٹائے گا. بال نہیں کٹائے، کپڑے پہن لیے، دم بھی ادا کرے اور بال بھی کٹوائے. اگر میں نے احرام کھول دیا، آدھے گھنٹے بعد یاد آیا تو بال کٹوائے، پھر کوئی دم نہیں. لیکن وہ بھی شرط ہے کہ وہ کپڑے اتار کے احرام والی چادریں باندھ کے پھر جا کے بال منڈوائیں. جو ابھی عمرے پہ آئے ہیں ان پہ حج لازم ہو گیا؟ بالکل نہیں لازم ہوا. عمرہ کریں، جائیں اپنے آرام سے، پھر جب اللہ چاہے گا حج پہ آ جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وابناتنا وامور المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اصلح امورنا وامور المسلمين، قلوبنا وقلوب المسلمين، نياتنا ونيات المسلمين، ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام تمام بلاد اسلامیہ میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، سب کی حفاظت فرما. دین والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، سنت رسول پہ چل کے نبی کی شکل بنانے والوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجب میں ہے، ہند میں ہے، سندھ میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما اور رحمتوں کے نزول کا فیصلہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على